اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آج 30ویں سپارے کی سورۃ بلد کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی ہے، جن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ شہر سے مراد مکہ المکرمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے ولادت، اس شہر کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے رسول اس شہر کی قسمیں میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ پاک نے مکہ المکرمہ کی گلیوں بازاروں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا ووالد وما ولد، مجھے والد کی بھی قسم ہے اور مجھے ولد کی بھی قسم ہے۔ والد کا معنی ہے جننے والا یعنی باپ، اور ولد کا معنی ہے جنا ہوا یعنی اولاد۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ولد سے مراد آپ کی اولاد میں سے وہ بیٹا جس بیٹے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نور مصطفیٰ نکلا اور اس بیٹے کی پشت میں گیا جس بیٹے سے حضور علیہ السلام کا نور منتقل ہو کر باقی پشتوں میں آنا تھا، اور وہ ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام۔ باقی جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی ہے وہ جڑواں ہوئی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے جڑواں اولاد ہوئی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن جس بیٹے سے نبی پاک علیہ السلام کا نور منتقل ہونا تھا وہ صرف اور صرف اکیلا بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کے ساتھ نہ کوئی اور بیٹا پیدا ہوا نہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی، وہ صرف اکیلا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور ان کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی قسم اٹھائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی قسم اٹھائی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نور منتقل ہوا نبی پاک علیہ السلام کا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں والد سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ولد سے مراد آپ کی امت ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، کیونکہ نسائی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ جس طرح باپ اپنی اولاد کی رہنمائی کرتا ہے ہر معاملے میں، تو میں بھی ہر معاملے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے سونے کا طریقہ بھی بتایا، کپڑے پہننے کا طریقہ بھی بتایا، کپڑے اتارنے کا بھی طریقہ بتایا، یہاں تک کہ
جوتا پہننے کا اور جوتا اتارنے کا بھی طریقہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ چوتھے نمبر پر بعض مفسرین فرماتے ہیں والد سے مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور ولد سے مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ساری کائنات کے مالک و مختار اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اپنی امت کے غمخوار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے حضرت عبداللہ کی بھی قسم اٹھائی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی بھی قسم اٹھائی ہے کہ جننے والے کی بھی قسم اور جنے ہوئے کی بھی قسم۔ تو وہ کیسا باپ ہے اور کیسا بیٹا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات آج ہمیں کچھ انعامات اور کچھ اعزازات یا کوئی شرف یا کوئی سعادت اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے تو ہمارے والدین کے صدقے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ والدین دعائیں مانگتے ہیں، والدین بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، تو والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو بیٹے کو پھر بہت سے انعامات ملتے ہیں، اولاد کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے والدین کی دعاؤں کے صدقے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام وہ بیٹے ہیں جن کے صدقے خدا تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے والدین کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی کیسے بیٹے ہیں، کیسے صاحبزادے ہیں نبی پاک علیہ السلام، جن کے صدقے حضرت آمنہ کو شان ملی، جن کے صدقے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شان ملی۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو یہ باتیں سن کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الایمان والمؤمنین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وآرنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔